کرام، میں اس لیے میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی سے بلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے چھینا، یعنی سپریم کورٹ نے بظاہر چھینا لیکن اس کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے، یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تشت ازبام ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی مختلف اس کی وجوہات جو ہیں وہ ٹاک شوز میں نکل کے آ رہی ہیں، ویلاگز میں نکل کے آ رہی ہیں، ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس پہ تبصرہ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں وہ اشکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح حامد میر صاحب جو ہیں وہ ملک کے کافی باخبر صحافی ہیں، اور ان کا تبصرہ جو ہوتا ہے وہ اکثر بے لاگ ہوتا ہے۔ وہ اسی بات پہ ایک آڈیو ہے ان کی، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ ذرا یہ گفتگو سنیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے عین مطابق تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اب جب میرے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ رپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ تواتر سے بات کہنی شروع کی، میں نے اپنے طور پہ بھی پتہ کرنا شروع کیا۔ میں نے گوہر خان صاحب سے، علی ظفر صاحب سے، اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی بھئی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں، ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں۔ تو میرے سے یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ میرے سے ایگری نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے، الیکشن میں آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ تو اب وہی ہوا ہے، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آبزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی کارروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی، اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھیں اور وکلاء کے پاس تھیں، جو وکلاء دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب، میرے دوست ہیں، بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھائی بلے کا نشان نہیں ہوگا، عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ یہ فیصل واڈا تو نہیں بول رہا نا، یہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں جناب فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی بات کو بڑی میں اہمیت دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، بھٹو کیس میں اس کو کہیں پہ ایک نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دے دی، کیونکہ جو مولوی مشتاق حسین صاحب تھے ہائی کورٹ میں، اور پھر اوپر جو انوار الحق صاحب تھے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا۔ اگر میں نے بطور جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے، میں نے ان کے بقیے ادھیڑ دینے ہیں، میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے، تو میں یہ کر دوں گا، اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا، ان کو فریم اس طرح کروں گا، ان کی بات نہیں سنوں گا، کاؤنٹر کویشچن اس طرح کے کروں گا، ان کو بولنے نہیں دوں گا، تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں، جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا، تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا۔ الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو 2018 پہلے ہم کمپیئر کرتے تھے جی کہ 2024 میں وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا، لیکن اب ہم وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے،
پہلے ہم تانا مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا، تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں. اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب جو 2024 میں جو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا، یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کے، اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں، ووٹ ڈالیں، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں، تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پہ کامیاب ہو جائے، لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ 8 فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں. جس مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. میری یہ توقع تھی کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے کے بعد یہ جو گروپنگ ہے اس کو ختم کریں گے، اور مجھے یہ توقع بھی تھی کہ کم از کم تحریک انصاف کے خلاف کوئی اگر بہت ہی کرٹیکل قسم کا کیس آئے گا تو قاضی فائزہ صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ نہیں بیٹھیں گے. کاش کہ وہ اس بینچ میں بھی نہ بیٹھتے 3 ممبر بینچ میں، لیکن وہ بیٹھ گئے. تو لیکن مجھے توقع تھی کہ شاید وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ لوگ یہ کہیں، صرف لوگ نہیں، آج تو لاہور ہائی کورٹ بار کی جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اور بہت سے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بالکل درست فیصلہ ہے. میں اسے اتفاق نہیں کرتا. بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آئینی لحاظ سے بھی بڑا کمزور فیصلہ ہے. بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے آڈیو دیکھی، گفتگو سنی آپ نے احمد نبی صاحب کی، تو آپ کو بالکل یہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پچھلے 2 دنوں سے جو یہ ٹاک شوز جو ہو رہے ہیں ٹی وی پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، ان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ اپنا کیس صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے. وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ جج صاحبان وہ مانگتے رہے، اور وہ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وکیلوں پہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی عدلیہ نے بہت کوشش کی کہ جی کیس میں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر تحریک انصاف دکھا دیتی تو وہ بلا جو ہے وہ ان کے پاس رہنے دیتے. ناظرین کرام، بات یہ نہیں ہے. بات جیسا کہ احمد میر صاحب نے آپ کو بڑی وضاحت سے یہ بتائی ہے کہ فیصل واوڈا نے آج سے یعنی 3-4 مہینے پہلے یہ بات کلیئر کر دی تھی احمد میر کی پروگرام میں کہ جی جو ہے تحریک انصاف کا نہ نام ہوگا بیلٹ پیپر پہ، نہ اس کا کوئی نشان ہوگا. تو ناظرین کرام، چیزیں اور فیصل واوڈا جیسے کہ آپ کو احمد میر صاحب نے بتا بھی دیا کہ فیصل واوڈا جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. یعنی احمد میر صاحب تو تھوڑی سی لگی لپٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جو فیصل واوڈا ہے وہ بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی پہنچ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک ہے، ان کے ساتھ رابطے میں ہے. وہ جو باتیں وہ کرتا ہے یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس نے 2-3 مہینے پہلے جو ہے وہ احمد میر کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اس طرح کا یعنی اس طرح ہوگا کہ نہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا نشان ہوگا اور نہ نام ہوگا. تو باقی جو لوگوں کا اس نے آئی پی پی کے والے سے بتایا، پھر اس نے پرویز خٹک کے والے سے بتایا کہ اس کی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ لوگ ہوں گے. تو اس وقت یعنی ایک پیشن گوئی جو اگر بیٹھ کے ایک بندہ کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی معلومات ہوتی ہے. تو اب وہ معلومات جو ہے وہ احمد میر نے آپ کے سامنے بھی بیان کی ہے، اور یہ چیزیں ساری جو ہیں آپ کھل کے نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ یعنی جو مقبول ترین جماعت ہے جو عوام کی، اس کو بالکل صفحاستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ان تمام کوششوں میں جو ہے سیاسی لوگ ہی اعلی کار بن رہے ہیں. یعنی نواز شریف کو اگر آپ دیکھ لیں، یہ بہت بڑا انقلابی بنتا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ بالکل اپنا کندھا استعمال نہ ہونے دیتا.
یہ بالکل کہہ دیتا کہ جی بالکل مجھے ایسے الیکشن نہیں چاہیے جس میں ایک جماعت جو ہے اس کو اس کی گردن پہ جو ہے وہ پاؤں رکھ کے تو ہمیں الیکشن میں لایا جائے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام یہ ہوتا ہے، پاکستان کی بدقسمتی ہے، جب تک یہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ناظرین کرام اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لنگڑی لولی جو جمہوریت ہے وہی اس ملک کا حل ہے، اس ملک کے مسائل کا وہی حل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بری ترین جو ہے وہ جمہوریت ایک اچھی ترین ڈکٹیٹرشپ سے جو ہے وہ پھر بھی اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کو جو ہے وہ کوئی ایسی لوگ میسر آ جائیں، کچھ ایسی پارٹیاں، ایسے سیاستدان مل جائیں جو اس ملک کی نیا پار لگا دیں، اور ہم میرے اور آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہیں۔ ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، اور میری ویڈیو کو